السلام علیکم۔ مثنوی یعنی مثنوی کس چیز کو کہتے ہیں؟ اردو کی بہت ہی، جس طرح سے غزل، مثنوی، رباعی، یہ سب اردو کی بہت ہی اہم مثنوی ہوتی ہے۔ مثنوی کی نسبت عربی کی ادا داستان سے ہے، یعنی مثنوی کو جو پکارا جاتا ہے وہ عربی زبان سے پکارا جاتا ہے، جس کے معنی ہیں دعاس لیے مثنوی اس نظم کو کہتے ہیں جس میں ہر شعر کے دونوں معاشرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں، مگر ہر شعر کا قافیہ ردیف الگ الگ ہوتا ہے۔ دو اعلیٰ نظم کے ایک قسم کے جس میں کوئی مسلسل بات بیان کی جاتی ہے، یعنی یہ مثنوی کے اندر کوئی مسلسل بات بیان کی جاتی ہے۔ اس میں ہر شعر کا قافیہ جدا لیکن ہر شعر کے دونوں معاشرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور اشارہ کی تعداد مقرر نہیں ہوتی، لیکن اشعار کی جو تعداد ہے وہ مقرر نہیں ہوتی۔ مثنوی کا مضمون مسلسل ہوتا ہے، یعنی جو اس کا ٹائٹل یعنی جو مضمون ہوتا ہے وہ مسلسل ہوتا ہے۔ اس کی زبان سادہ اور اس کی بیان میں بھی روانگی ہوتی ہے، یعنی جو مثنوی کی زبان ہے وہ سادہ اور روانگی بھی موجود یعنی پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قصے اور کہانیوں کے بیان کرنے کے لیے مثنوی نہایت مناسب ثابت ہوئی، یعنی جس طرح سے اردو میں قصے، قصیدہ، افسانہ اور ناول جیسے اس طرح کے داستانیں اور اس طرح کے ناولوں یا مثنویوں کو بتایا جاتا تھا، اس میں روانگی زبان کی تعداد ثابت ہوئی۔ مثنوی نہایت مناسب ثابت ہوئی، یعنی قصے اور قصیدے، کہانیاں کہنے کے لیے یہ مثنوی بہت اچھی کارگر ہوئی۔ چونکہ مثنوی ایک طویل قصہ ہوتا ہے، یعنی مثنوی ایک طرح کا قصہ ہوتا ہے اور خاصا زمانے سے متعلق ہوتا ہے، یعنی اچھا خاصا یہ جو وہ ہوتا ہے، یہ جو قصہ ہوتا ہے اس زمانے سے اچھا خاصا متعلق مانا جاتا ہے، یعنی اس سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے اس میں مناظر کے مقامات کا بیان و افراد، قصے کے حالات و کردار، اس مقام کے رسم و رواج، عوام و خواص کی زبان میں، لباس، طرز و حیات، معاشرت، پیشے، سبھی کا بیان تفصیل سے ہوتا ہے، یعنی جو زمانے میں مثنوی لکھی جاتی ہے اس زمانے کا وہ پورا مسلسل حال پیش کیا جاتا ہے، وہاں کا رہن سہن، رسم رواج، ریتی رواج، یہ سارے کے سارے، اور کردار، خلاف سب، ہر چیز کو اس مثنوی کے اندر اتارا جاتا ہے۔ مثنوی کے اجزائے تر یہی مندرجہ ذیل ہیں، یعنی جو اس کے جو مین پوائنٹ ہوتے ہیں وہ مثنوی کے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ نمبر 1 پر ہے پلاٹ، اسے پلاٹ بھی بول سکتے ہیں، پلاٹ یا قصہ، یعنی نمبر 1 پر ہے پلاٹ یا کردار نگاری، یعنی مثنوی کو لکھتے وقت اس کی کردار نگاری کا بھی بہت خیال رکھنا مناسب ہونا چاہیے۔ منظر نگاری، یعنی جو منظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہو اس کو بیان کرنا یا اس سے اپنے قلم سے اتارنا، اس مثنوی میں بخوبی پایا جاتا ہے۔ نمبر 4 پر ہے طرز نگاری، یعنی طرز، ہماری زبان اور ہمارے لہجے میں اتنی طرز اور تحریر ہونی چاہیے کہ بولتے سمے یا لکھتے سمے پڑھنے والے کو ایسا لگے کوئی ہمارے آس پاس اور یا اب بھی وہ زمانہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس طرح طرز زبان پہ بھی دھیان دینا چاہیے۔ نمبر 1 پہ جذبات نگاری، یعنی جذبات، جو سنتے وقت جب ہم کسی بھی مثنوی کو سنتے ہیں تو اس میں ایسا ہونا چاہیے، اس کے جذباتوں میں ہمارے یا آپ کے سننے میں دلچسپی ہونی چاہیے، یعنی دلچسپی موجود ہونی چاہیے جو مثنوی میں پائی جاتی ہے۔ نمبر 6 پہ ہے مقصد، یعنی جو مقصد اہم جو لاسٹ میں پہنچا جاتا ہے مثنوی کو سنتے وقت یا سناتے وقت یا لکھتے وقت، جو مقصد ہے اس کا مین مقصد بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اردو ادب میں ابتدا سے ہی مثنوی کی بنیاد قائم ہے، یعنی اردو ادب میں اس کی بنیاد شروع سے ہی پائی جاتی ہے۔ اردو کے قدیم شاعر کے یہاں مثنویوں کے اچھے نمونے ملتے ہیں، یعنی جو اردو کے جو مشہور شاعر ہیں جو ان کے یہاں پر مثنویوں کے نمونے عام طور پر دیکھے جاتے ہیں۔ افضل نشرتی، ابن نساتی، وضیح ابرو، میر تقی، مصطفیٰ وغیرہ کے نے مکمل اور کامیاب مثنویاں لکھی ہیں۔ میر حسین کی مثنوی سحر البیان بڑی شہرت کی حامل ہے، یعنی جو
میر حسین آزاد کی جو مثنوی ہے سیر البیان، یہ اس مثنوی میں اتنی خاصیت ہے کہ آج تک کی مثنویوں میں کچھ اس مطلب نہیں ملتا جو کہ اس مثنوی کے اندر ہے۔ اس مثنوی نے اپنی شہرت اور اپنی قابلیت کو سبھی کو اردو ادب کے سبھی کارباؤ کو اپنے بس میں کر لیا ہے۔ اس کا شمار اردو کے صفت اول کی مثنوی میں آتا ہے، یعنی سیر البیان کا جو درجہ ہے وہ اول یعنی پہلے نمبر پر آتا ہے۔ 19ویں صدی میں اردو ادب میں بڑی کثرت سے مثنویاں لکھی، یعنی 19ویں جو صدی چل رہی تھی جب اس وقت اردو ادب میں مثنوی لکھنے کا بہت زور شور بخوبی چل رہا تھا، اور اس شمار اردو میں صف اول پر مثنویاں لکھی گئیں۔ ان میں سب سے زیادہ شہرت اور مقبولیت دیا شنکر نسیم کی مثنوی گلزار نسیم کو حاصل ہوئی، یعنی 19ویں صدی میں جو مثنوی کو شہرت ملی وہ تھی گلزار نسیم کی مقبول مثنوی گلزار نسیم کو حاصل ہوئی، اور سیر البیان کے بعد جو مثنوی آئی گلزار نسیم کو بہت ہی شہرت حاصل ہوئی۔ تسلیم لکھنؤ کی نالائے تسلیم، مرزا ذوق کی زیور عشق بہار عاشق، قریب عاشق میز شکوہ آبادی کی مزاج وغیرہ میں بھی کافی مشہور مثنویاں ہیں۔ محسن کا کورادی نے خالص مذہبی رنگ میں صبح تلجمی اور چراغ کعبہ مثنویاں لکھی، یعنی یہ بہت سی مثنوی جو شاعروں نے اپنے قلم بند کی ہیں۔ 20ویں صدی میں حافظ جالندھری کے ایک توانائی مثنوی شاہ نامہ اسلام ہے صنم، جس کے ذریعے شاعر نے دین ادب اور دونوں کی وہاں خدمت انجام دی ہے، یعنی جو خدا کی اور دینی تعلیم کی جو ہے اس مثنوی کے اندر انجام تک پہنچایا ہے۔ مولانا حالی نے چپ کی داد، مناجات بیوہ، یعنی جو مولانا الطاف حسین حالی نے بھی مثنوی مناجات بیوہ، حب وطن جیسی مثنویاں لکھ کر اردو ادب میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے، یعنی جو مولانا حالی نے بھی اپنی مثنویوں کے اندر اس طرح سے اردو ادب میں ایک نئے طرح کا اضافہ یعنی ایک طرف کا اضافہ اور بڑھوتری کو پیدا کر دیا ہے۔ سردار جعفری کی مثنوی نئی دنیا کو سلام ایک نئے طرز کی مثنوی ہے، یعنی جو اور جعفری کی جو مشہور مثنوی ہے وہ اسلام کی ایک نئے طرز کی مثنوی مانی جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آیا ہو، ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔